آج کی یہ اہم میٹنگ کچھ دن بعد جنت پور گاؤں میں لگائے جانے والے میڈیکل کیمپ کے بارے میں ہے۔ ہم وہاں پھیلی ہوئی وبائی بیماریوں کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر خالد نے میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا اور پھر انہیں تفصیل سے کیمپ کے بارے میں بتانے لگے۔ آخر میں انہوں نے ڈاکٹروں کو سوالات کی اجازت دی تو سب سے پہلے عبدالعزیز نے کہا، سر، جنت پور سے کچھ دور ایک اور گاؤں علی پور بھٹیاں واقع ہے۔ وہاں بھی کچھ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، ہمیں وہاں بھی میڈیکل کیمپ لگانا چاہیے۔ ڈاکٹر خالد نے دوسرے ساتھی ڈاکٹر سے مشورہ کیا اور جواب ہاں میں پا کر وہاں بھی میڈیکل کیمپ لگانے کا اعلان کر دیا۔ جنت پور میں ڈاکٹر خالد، ڈاکٹر وقار اور ڈاکٹر سمیع کی ڈیوٹی لگی تھی، جبکہ علی پور بھٹیاں کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز اور ڈاکٹر عبدالمجید مقرر کیے گئے تھے۔ سلیم کے گاؤں کا نام علی پور بھٹیاں تھا۔ وہاں گزشتہ دنوں کچھ وبائیں پھوٹ پڑی تھیں اور گاؤں کے بہت سے لوگ ان کی لپیٹ میں آ گئے تھے، جن میں سلیم کے والدین بھی شامل تھے۔ یہاں وبائی امراض پر قابو تو پایا جا سکتا تھا، مگر علاج میسر نہیں تھا۔ انہی بیماریوں نے گاؤں کے لوگوں کو افلاس اور غربت کا شکار بھی کر دیا تھا۔ سلیم اپنے گھر کے صحن میں نیم کے درخت تلے بیٹھا تھا جب دروازہ کھلا اور اماں بشیرہ اندر داخل ہوئیں۔ تیز چلنے کی وجہ سے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سلیم نے پوچھا، اماں، خیر تو ہے؟ اماں نے کہا، ہاں بیٹا، اندر سے اپنے اماں ابا کو بلا لاؤ، اسپتال والے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیمپ لگایا ہے، جلدی چلو نہیں تو پھر بھیڑ ہو جائے گی۔ سلیم یہ سنتے ہی بھاگ کر اپنی امی اور ابا کو بلا لایا۔ کچھ دیر بعد وہ سب بڑے میدان کی طرف روانہ ہو چکے تھے جہاں ڈاکٹرز نے کیمپ لگایا تھا۔ سلیم کے والدین کیمپ پہنچ کر معائنے کے لیے لائن میں لگ گئے تھے اور سلیم ان سے کچھ دور کھڑا سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ شاید وہ اپنے گاؤں کی خوشحالی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی مریضوں کا معائنہ کرتے ڈاکٹر عبدالعزیز نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا تو ان کی نظر سلیم پر پڑی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ جانے کیوں انہیں اس لڑکے کے معصوم چہرے میں اپنے بیٹے کا عکس محسوس ہوا۔ انہوں نے سر جھٹکا اور دوبارہ مریضوں کا معائنہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ سلیم اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی، سلیم بیٹا، کہاں گم ہو؟ گھر نہیں جانا کیا؟ وہ چونکا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ سلیم اپنی اماں کے ساتھ صحن میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس کے ابا کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ اندر بھاگا، امی پیچھے آ رہی تھیں۔ اس کے ابا کی حالت بہت خراب تھی۔ سلیم کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے امی کو ابا کی دیکھ بھال کرنے کا کہا اور خود میڈیکل کیمپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈاکٹر عبدالعزیز سامنے ہی کھڑے تھے۔ اس نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ فوراً اپنا بریف کیس اٹھا کر اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے مختلف آلات سے اس کے ابا کا معائنہ کیا اور انہیں کچھ دوائیں کھلائیں۔ پھر امی کو وہیں چھوڑ کر وہ سلیم کے ساتھ باہر صحن میں آ بیٹھے۔ انہوں نے سلیم سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ سلیم نے جواب دیا، میرا نام سلیم ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس جماعت میں پڑھتے ہو؟ سلیم نے کہا، میں 8ویں جماعت میں پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالعزیز نے دوبارہ سوال کیا، تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ سلیم بولا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، لیکن ابا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز نے ایک پل کو سوچا، پھر کہا، میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ سلیم حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، آپ؟ ہاں میں۔ تم آج سے میرے بیٹے ہو۔ ہمارا کیمپ ایک ہفتے بعد ختم ہو جائے گا، پھر میں تمہیں تمہارے والدین کے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز اسے خوشخبری سنا کر چلے گئے تھے اور وہ وہیں ساکت بیٹھا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز نے سلیم کو شہر میں ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ سلیم محنت کر کے ہر مرتبہ جماعت میں اول آتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اس کے اچھے نمبروں کی بدولت اس کا داخلہ ایک میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالعزیز اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرتے رہے اور اسے گھر پر پڑھاتے بھی تھے۔ دن گزرتے گئے، سلیم ڈاکٹر بن گیا اور شہر کے ایک بڑے سرکاری اسپتال سے منسلک ہو گیا۔ انہی دنوں اسے گاؤں میں وبا پھوٹنے کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً ہسپتال میں اپنے انچارج سے بات کی اور کچھ ہی دنوں میں اپنے ساتھی طبی عملے کو لے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ ڈاکٹر سلیم کے والدین بھی ساتھ ہی تھے، مگر ڈاکٹر عبدالعزیز مصروفیت کی وجہ سے ان سب کے ساتھ نہ جا سکے۔ وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اب وہ اپنے خواب کی تعبیر اور خدمت کے جذبے کے ساتھ ایک بار پھر اپنے پیاروں کے درمیان موجود تھا۔ اب وہ ہفتے میں 2 دن گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کیا کرتا تھا۔